السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس اسلامیات میقات اول با میں سے آداب و دعائیں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف: زندگی گزارنے کے عمدہ اصول و ضوابط کو آداب اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ زندگی کو اچھے ڈھنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کو آداب اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا۔ کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو اچھا سلیقہ سکھا دیں، اچھا ادب سکھا دیں جو اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، اسلامی سماج سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اس طرح کا معاشرہ بنانے میں مددگار ہو، ایسے اصول و ضوابط کو آداب اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا، یعنی اولاد کے لیے بہترین گفٹ یہ ہے کہ اس کو اچھا ادب سکھا دیا جائے، اس کو اچھی تعلیم سکھا دی جائے، اس کی اچھی تربیت کر دی جائے۔ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ کیا فرمایا حضرت عائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے، جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جو پسندیدہ ہو، اچھی لگتی ہو، تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل سے اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جس کے فضل سے سب اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کام کی تکمیل ہو، جب کوئی اچھی خبر ملے، کوئی اچھی چیز دے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آدمی کو طرح طرح کی نعمتیں میسر ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی کام آدمی کر رہا ہے، وہ پورا ہو جائے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، تو اس پر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تب اس کو پورا ہو جاتا ہے، تب وہ پھر بھول جاتا ہے سب کچھ۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ محنت کی، ایسے محنت کی، یوں کیا تب یہ ہوا۔ ارے اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ محنت تو نہ معلوم کتنے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ہوشیار ہیں لیکن روزگار تک کے لیے پریشان ہیں۔ تو کسی کو کوئی نعمت حاصل ہو جانا، کسی کے ذریعے سے کچھ کام ہو جانا، خدمت خلق کا موقع مل جانا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ سب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ میں تو صرف ذریعہ ہوں، میں تو کمزور ہوں، اصل تو عطا کرنے والا تو ہی ہے، اصل تو کام بنانے والا تو ہی ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی شکر گزاری سے کام لوگے، تو لئن شکرتم لازیدنکم، تو ہم نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم یہ سوچو گے یہ میں نے کیا، میری یوں سوچ، میں ایسے کر دیتا ہوں، اگر اس طرح ناشکری پر اتر آئے، لئن شکرتم، ہاں وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری پر اتر آئے، ان عذابی لشدید، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑے دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے کوئی، تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو روڈ پر آتے ہوئے بھی دیکھا گیا، ابھی بہت مالدار تھے، ہوتے اور یہ حالات بنے کہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اچھے حالات ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی آزمائش آئی ہے تو اس میں ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ جمے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ پھر حالات کو سازگار فرما دیں گے۔ اس لیے جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھا کریں، جب کوئی کام پورا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ دعا پڑھا کریں، یعنی اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل سے سب اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے اور اس کو کاپی میں بھی لکھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔